ہارون رشید کے زمانے میں بہلول رحمت اللہ علیہ نامی بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھیں۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریات تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہذا وہ چلے گئے۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بہلول رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا، پھر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھے۔ اس کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر انہیں اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑے۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب مسلمانان عالم کو عین صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور روز قیامت سب کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں تھماتے ہوئے میرے پیارے رسول